معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ آج ہم ایک کرنٹ افیئرس کے معاملے پر بات کریں گے جس نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رکھی ہے، اور بالخصوص میڈیا ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں سے پاکستان اور انڈیا کا میڈیا اس مسئلے کو بہت فوکس کر رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے چین اور ہندوستان کی حالیہ فوجی جھڑپوں کا، جس سے ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان جنگ ابھی لگنے والی ہے۔ یہ تاثر زیادہ تر میڈیا نے قائم کیا، اور ایسے اینکر حضرات جو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مختلف معاملات کو، معمولی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم آج اس معاملے پر بات کریں گے کہ چین اور ہندوستان کے معاملات کوئی نئے معاملات نہیں ہیں۔ یہ جیسے ہمارے اور ہندوستان کے معاملات کو نئے نہیں ہیں۔ 72 سال میں ہم نے کشمیر پر ہزاروں جھڑپیں دیکھی ہیں، جس میں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح چین اور ہندوستان کے درمیان بھی یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ کو علم ہے کہ پہلی باقاعدہ جنگ وہ چند روزہ جنگ تھی 1962 میں، چین اور ہندوستان کی جو بارڈر لائن ہے، جس کو میک موہن لائن کہتے ہیں، اس پر ہوئی، اور یہی علاقہ لداخ، جس کو اب ہندوستان نے کشمیر سے الگ کر کے ایک نام نہاد صوبائی اسٹیٹس دیا ہے، اس کے اوپر دونوں ملکوں کا یہ شروع دن سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، اور چین کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ علاقے ہمارے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ہندوستان اور چین کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بگڑتے رہے ہیں، تعلقات بھی خراب ہوتے رہے ہیں۔ تو 1962 کی باقاعدہ جنگ میں جو ہندوستان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، وہ ایک تاریخی سچائی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے، ان کے زمانے میں شروع میں چین اور ہندوستان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے، اور اس وقت تک چین کو اس بات کا شاید یقین تھا کہ بھی ہندوستان ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر کبھی بھی ہمارے خلاف سازش نہیں کرے گا۔ اور اس زمانے میں ہندی چینی بھائی بھائی کے نعرے بھی لگتے تھے۔ تو اس کے باوجود جب ہندوستان نے چین کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو 1962 میں یہ جنگ ہو گئی۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ جواہر لال نہرو کی ایک حکمت عملی تھی، کیونکہ انہیں پتہ چلا کہ شاید ہندوستان کی فوج جو ہے وہ کچھ سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے جا رہی ہے، اور اس لیے انڈین فوج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے یہ معاملہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت چھیڑا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس میں چین کا کوئی جنگ چھیڑنے میں حصہ نہیں تھا، یہ ساری شرارت ہندوستان کی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 میں سکم کا جو علاقہ ہے، وہاں پر
چین اور ہندوستان کی جھڑپیں ہوئیں، پھر 1987 میں بھی وادی سمڈ میں ہندوستان اور چین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، اور پھر 2017 میں بھی ہوئیں، اور یہ جو موجودہ جنگ ہے یہ بڑی معنی خیز ہے۔ معنی خیز اس لیے ہے کہ اس میں امریکہ کا بنیادی کردار ہے، اور جب بھی چین کے علاقائی یا انٹرنیشنل معاملات آتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں سے امریکہ جو ہے اس کی شے ظاہر ہو جاتی ہے، نکل آتی ہے۔ تو ہندوستان جو ہے اس کی یہ تاریخ ہے۔ ہندوستان میں سرمایہ دارانہ سسٹم ہے، چین کے اندر ایک سوشلسٹ نظام ہے، امریکہ میں بھی سرمایہ دارانہ سسٹم ہے۔ تو امریکہ کو ہمیشہ اس خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چین کو رکاوٹ سمجھتا رہا ہے۔ جیسا کہ اس خطے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد علاقہ یا خطہ ہے جہاں پر 3 جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کے بارڈر ایک جگہ مل رہے ہیں، چین، انڈیا اور پاکستان۔ دنیا میں اور کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جو ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ اٹامک پاور ہیں ان کے اس طرح کے بارڈر آپس میں ملتے ہوں، پھر بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہوں۔ ان 3 کے علاوہ اگر آپ روس کو بھی اس میں شامل کر لیں، کیونکہ ماضی کا سوویت یونین پاکستان کا تو بالکل قریبی ہمسایہ رہا ہے، واخان کوریڈور جو تھا اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ سوویت یونین کا حصہ بنایا گیا زار روس کے زمانے میں، تاکہ جو برطانوی ہندوستان ہے اس کا اور زار روس کا جو ہے وہ بارڈر آپس میں نہ ملے، اور افغانستان کو ایک بفر اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا۔ تو اس لیے ایک قریب ترین ہمسایہ ہونے کے حوالے سے ماضی کے سوویت یونین اور روس کا بھی اس علاقے میں گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ 3 اور 4 جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ اس خطے میں موجود ہیں، ان کے آپس میں بارڈر ملتے ہیں اور پھر بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہیں، جیسا کہ ماضی میں چین اور روس کے بھی بارڈر ڈسپیوٹس رہے ہیں، منگولیا کے علاقے میں اور مختلف اور علاقوں میں مطلب آپس میں ان کے ڈسپیوٹس رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ خطہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سے چین میں انقلاب آیا ہے 1949 میں، اس وقت سے لے کر اب تک امریکہ کی چین کے گرد گھیراؤ کرنے کی پالیسی جاری ہے۔ جیسے انہوں نے ماضی میں سوویت یونین کو کا مطلب ہے کیا، گھیراؤ کیا، معاشی بلاکٹ کیا، تو اسی طرح وہ چین کے گرد بھی ان کی گھیرا جو ہے وہ تنگ کرنے کی پالیسی ہے۔ اس سلسلے میں ہندوستان ایک بڑا جو ہے وہ ماہر کھلاڑی ہے۔ امریکہ کی نظر میں ہندوستان کی اکانومی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ہندوستان ایک فوجی طاقت بھی ہے، ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اور پھر مارکیٹ بہت بڑی ہے، یعنی کہ 1 ارب سے زیادہ ہندوستان کی مارکیٹ ہے، اس لیے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑی جو ہے وہ پرکشش جگہ ہے۔ تو جغرافیائی اہمیت کے حوالے سے صرف یہی نہیں
بلکہ بحر ہند اور بحیرہ عرب کے حوالے سے بھی یہ خطہ بہت اہم ہے، اور پھر خاص کر پاکستان جو ہے یہ فار ایسٹ اور سنٹرل ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ اور چین کی ایک تو روایتی جو مخاصمت رہی ہے، وہ مخاصمت بنیادی طور پر دو نظاموں کی مخاصمت تھی اور ہے، یعنی کہ سرمایہ داری اور سوشلزم کی۔ تو اس کے علاوہ جو چین اور امریکہ کے مفادات ہیں ان کا بھی آپس میں بہت زبردست ٹکراؤ ہے۔ جب سے موجودہ چینی صدر برسر اقتدار آئے ہیں، پارٹی کے چیئرمین بنے ہیں اور انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالا ہے، تو اس وقت سے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات چین کے اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور یہ چین کا تیسرا فیز ہے۔ پہلا فیز ماؤ زے تونگ اور چیو ان لائی کا فیز ہے، جب وہ امریکہ اور روس دونوں کی مخالفت کے باوجود گرو کر رہے تھے اور اپنے انقلاب کو مستحکم کر رہے تھے۔ دوسرا فیز جو ہے وہ ڈینگ شاؤپنگ کا ہے، جب وہ معاشی اصلاحات لے کے آئے اور چین میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اجازت دی اور اپنی معیشت کو استحکام کی جو پالیسی ہے اس پہ لے کے گئے، اور ساری دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہاں بھاگ کے جا کے انہوں نے سرمایہ کاری کی، لاکھوں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہاں سرمایہ کاری ہوئی۔ اور تیسرا فیز جو ہے وہ موجودہ چینی صدر لی پنگ کا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے دانشور ہیں، بلکہ انہیں جدید دور کا ماؤ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو ان کا جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ ہے، اس نے نہ صرف امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ ہندوستان کی نیند بھی اس منصوبے نے حرام کر دی ہے۔ تو ہندوستان چونکہ بنیادی طور پر اس کے توسیع پسندی کے عزائم ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہندوستان کے ہمسائے ہیں، وہ پاکستان ہو، وہ نیپال ہو، وہ بھوٹان ہو، وہ سری لنکا ہو، ایون وہ مالدیپ ہو، تو سب کے ساتھ ہی اس کے جھگڑے رہے ہیں، اور کئی ہمارے ساتھ تو جنگیں بھی رہی ہیں، سری لنکا میں ان کی فوجیں بھی رہی ہیں تامل ایشو کے اوپر۔ تو اس لیے ایک تو ہندوستان کے توسیع پسندانہ عزائم ہے، اور یہ توسیع پسندی کوئی بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کی مادی وجوہات ہیں۔ جب بھی کوئی ملک جس کے اندرونی طور پر سرمایہ داری اتنی طاقتور ہو جاتی ہے اور پیداوار اتنی زیادہ ہونے لگتی ہے کہ جو ان کی اپنی منڈی اور اپنی لوکل مارکیٹ کی ضروریات سے زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی حدود سے باہر ہاتھ پاؤں مارتی ہے اور پھر منڈیاں تلاش کرتی ہے، اور پھر وہ اس کے توسیع پسندی اس سرمایہ داری نظام کی ضرورت بن جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس چین کے اندر ایک بالکل مختلف سسٹم ہے۔ چین کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں ہیں، اور چین نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی جھگڑے میں پہل نہیں کرے گا، اور ان کے اور ملکوں کے ساتھ بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علاقائی جھگڑے ہیں، جیسے انہوں نے ہانگ کانگ کو واپس لیا، ویتنام کے ساتھ ان کے پرابلم تھے، اسی طرح اور کئی ملکوں کے ساتھ بھی، سوویت یونین کے ساتھ بھی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ مذاکرات کو اور پرامن راستے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے، اس کو ترجیح دی ہے۔ تو اس لیے جو چین کے گرد امریکہ کا گھیرا تنگ کرنے کی حکمت عملی ہے، اس میں ہندوستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چین ایک بہت بڑی معیشت بن چکا ہے، بلکہ اگلے 2 4 5 سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔
اور یہ صرف ایک ملک کی معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نظام کا مسئلہ ہے، اور وہ نظام ہے سوشلسٹ نظام، جس سے خطرہ ہے پوری سرمایہ داری کو، پوری سامراجی دنیا کو۔ یہ بات یاد رہے کہ جب ہم سامراجی دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامراج ایک نظام ہے جو سرمایہ داری کی ترقی یافتہ ترین شکل ہے، اور اس کے اندر دنیا کی جو تمام ترقی یافتہ سرمایہ دار دنیا ہے اس کی معیشتیں مل کر ایک سامراجی سسٹم کا جو ہے وہ حصہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چین کی ترقی جو ہے یہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو شکنجہ ہے اس کے خلاف مزاحمتی کردار ادا کرے گی۔ اس لیے امریکہ کو یہ کبھی بھی وارا نہیں کھاتا کہ وہ چین کے اس ابھرتے ہوئے کردار کو بالکل اگنور کر دے۔ لہذا ہندوستان جیسے کئی اس کے اور بھی دوست ہیں جو چین کے خلاف استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی بات کیا ہوئی کہ ہندوستان کا لداخ کے معاملے پر چین کے ساتھ جھگڑا چلا رہا ہے۔ دوسری بات، امریکہ اس میں بنیادی کردار ادا کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چین کا ہندوستان کے ساتھ ایک اور معاملے پر بھی جھگڑا ہے، اس میں بھی ہندوستان شرارت کرتا رہا ہے، وہ ہے تبت کا مسئلہ۔ یہ جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں یہ اس کا ایک بڑا حصہ یعنی کہ تقریباً 60-70% حصہ چین کے صوبہ تبت پر مشتمل ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ تبت کے اندر جو بدھ مت کے روحانی پیشوا ہیں دلائی لاما صاحب، انہوں نے امریکہ اور یورپ کے اشاروں کے اوپر اور ہندوستان کے آشیرواد سے جو ہے وہ علیحدگی کی تحریک چلائی، لیکن اور وہ ہندوستان میں طویل عرصہ انہوں نے پناہ بھی حاصل کی۔ ہندوستان نے چین کے ایک ایسے دشمن کو جو ہے جو ایک پورے صوبے کو، ایک پورے خطے کو جو جغرافیائی طور پر بڑا اہم ہے، اس کو چین سے الگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور ہندوستان اس کی میزبانی فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود چینی جو ہیں وہ کبھی جو ہے وہ غصے میں نہیں آئے، کبھی وہ فلیئر اپ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، وہ بڑی حکمت عملی کے ماہر ہیں۔ تو تبت کے اوپر بھی چین کا جو ہے وہ یہ ہندوستان کے ساتھ یہ جھگڑا رہا ہے کہ آپ یہاں بھی مداخلت کرتے ہیں، اور تبت جس کو روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس زمین کا سب سے جو اونچے پہاڑ ہیں ہمالیہ کے وہ تبت پر مشتمل ہیں، اور جغرافیائی طور پر اوپر اب وہاں انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے تبت کے اندر کہ وہاں لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں رہا، یعنی کہ ہمالیہ کے پہاڑوں پر جو ہے وہ چینی جو ہیں وہ ریلوے لائن انہوں نے بچھا دی ہے، اور ترقی کے بڑے بڑے وہاں مارکے انہوں نے سر کیے ہیں، تو اس لیے اب تبت کا تو مسئلہ نہیں ان کا رہا۔ تو اس لیے ان مطلب بنیادی وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ چین اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ ہے وہ چین کے خلاف ایک بہت بڑی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ پاکستان سے وہ اس معاملے میں کچھ زیادہ توقعات نہیں رکھتے امریکی جو ہیں، کیونکہ پاکستان اور چین کے بڑے تاریخی تعلقات ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی اتنے بھی وفادار نہیں ہیں، ہم سے مراد پاکستان کے عوام نہیں ہیں، ہم سے مراد پاکستان کے حکمران ہیں، کیونکہ جس طرح ہم سوویت یونین کی امریکہ کے کہنے پر جاسوسی کرتے رہے، ہم چین کی بھی جاسوسی کرتے رہے ہیں۔ اس پر کسی وقت ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو اس لیے اس وقت جو چین کے خلاف امریکہ کی پالیسی ہے وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے۔ اب انڈو پیسیفک جو اسٹریٹجی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بحر ہند اور بحر الکاہل، جہاں یہ دونوں سمندر ملتے ہیں اس کے ارد گرد جو ایک بہت بڑا خطہ ہے
جس کے اندر چین ہے، ایک طرف جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، آپ کا یہ نیوزی لینڈ ہے. پھر اگر اس طرف آئیں تو فار ایسٹ کے اور ممالک جو ہیں وہ انڈونیشیا ہے اور ملائیشیا وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں. تو اب چونکہ جو ہے وہ سنٹرل ایشیا سے بھی گھیراؤ کے سلسلے میں امریکہ مایوس ہوا، سوویت یونین سے بھی مایوس ہوا، ویتنام کی طرف سے بھی مایوس ہوا، پاکستان کی طرف سے بھی مایوس ہوا، ہندوستان کی طرف سے اسے جو ہے وہ بڑا چین کو کے گھیراؤ کے سلسلے میں ہندوستان نے بڑا ان کا ساتھ دیا. تو اب وہ فوکس کر رہے ہیں انڈو پیسیفک ریجن کو، جس کے لیے بھی ہندوستان کی ان کو مدد چاہیے. اور آسٹریلیا اور اس سارے خطے میں جاپان میں چونکہ امریکہ کے بہت زیادہ معاشی مفادات ہیں، 490 ارب ڈالر کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہاں ان کی، اور تقریباً 110 ملین ڈالر کی اس سے الگ ہے. تو اس لیے اس خطے کے اندر اب امریکہ کو مودی گورنمنٹ کی اس خطے میں بھی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ انڈو پیسیفک ریجن کا ایک بہت بڑا پلیئر ہے، ایک بڑا ملک بھی ہے اور بحر ہند کے اندر اس کی ایک طاقت بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ ہندوستان کی پشت پر ہے کہ چین کے ساتھ جو ہے وہ یہ مطلب ابھی پنگا کریں اور چین کو ڈسٹرب کیا جائے. چین جتنے بڑے بڑے معاشی منصوبے ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور ان کے کوئی اس میں لمبے چوڑے کوئی وہ اس طرح کے استحصالی منصوبے نہیں ہیں جیسے امریکہ جو ہے وہ چھوٹے ملکوں کو دیتا ہے. یہ فلاحی منصوبے ہیں، ون بیلٹ ون روڈ، جیسے ہمارا سی پیک ہے یہ ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ ہے. دوسرا جو ہندوستان کو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ نیپال سے گزر رہا ہے اور بھوٹان کو ٹچ کرے گا، اس میں سری لنکا شامل ہے، اس میں برما شامل ہے. یعنی کہ ایک بندرگاہ گوادر کی طرح جو سری لنکا ہے وہاں پہ بن چکی ہے، ایک برما میں ہے، اور نیپال تو بیچارہ لینڈ لاکڈ ہے، ان کے پاس سمندر نہیں ہے. اور نیپال کے اندر بڑی زبردست چینج آ چکی ہے. ہندوستان کو بڑا یہ پرابلم ہے، ہندوستان کو یہ بڑی تکلیف ہے، چونکہ وہاں پر کمیونسٹوں کی حکومت آ چکی ہے، جو سوشلسٹ سسٹم کے حامی ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف نیپال یونائٹڈ، جو دو گروپوں کو، جو چین نواز ماؤسٹ کمیونسٹ پارٹی تھی اور جو پرو سوویٹ کمیونسٹ پارٹی آف نیپال تھی، انتخابات وہ جیتے. انتخابات جیتنے کے بعد انہوں نے آپس میں الائنس کی اور ایک متحدہ حکومت بنائی. اور نیپال نے بھی اب انڈیا کو کہا ہے کہ یہ ہمارے فلاں فلاں علاقے بھائی آپ اس پر قابض ہیں، آپ ان کو ویکیٹ کریں. تو اس لیے یہ ساری صورتحال ایک یعنی کہ ہے کہ جس حوالے سے ہندوستان جو ہے وہ چین کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. لیکن چینی بہت سمجھدار قوم ہے، اور وہاں کی جو پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے دماغ ہیں. وہ انڈیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ بھی ادھر کوئی جنگ ونگ مطلب ہے وہ چھیڑ دیں. انہیں پتہ ہے جنگ کی ہولناکیوں کا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا جو اکنامک منصوبہ ہے، جو ساری یورپ اور ایشیا اور افریقہ تک جو ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے ان کے جا رہے ہیں، وہ سارے برباد ہو جائیں گے. کیونکہ جنگ تو تباہی کا نام ہے. یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہندوستان اور چین کے درمیان آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن جنگ کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے. اور پھر ایسے خطے میں جنگ جہاں 3 ایٹمی طاقتیں ایسے یعنی کہ ان کے بارڈر تینوں کے ایک جگہ آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور 2 عالمی جنگوں میں صرف یورپ میں 2 کروڑ آدمی بیچارے
جان سے گئے، اور پھر جاپان پر جو پہلا 2 ایٹم بم امریکیوں نے مارے، وہ تو یہ آج کے زمانے میں چھوٹے موٹے ایٹم بم تھے نا، اب تو بہت سائنس ترقی کر گئی ہے، اور اب تو شاید ایک ایٹم بم ساری دنیا کے لیے کافی ہو۔ تو اس لیے جنگ کے، میری رائے میں جنگ کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اور جھڑپیں وغیرہ جو ہیں وہ جاری رہیں گی، آئندہ بھی جاری رہیں گی، اور جنگ سے بچنا چاہیے۔ ہم تو جذباتی لوگ ہیں، اور ہم جہاد اور جنگ اس کے بڑے حامی ہیں، لیکن جنگ سے بچنا چاہیے۔ جنگ تباہی کا نام ہے، اور یہ دوسری عالمی جنگ اور پھر اس کے بعد علاقائی جنگیں، ہماری جو ہندوستان سے ہم تو 10-12 دن سے زیادہ جنگ نہیں لڑ سکتے دونوں ملک، اس کے بعد ہر چیز ختم، تیل ختم، اسلحہ ختم، ہر چیز، اور پھر معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ہسپتال، کالج، کارخانے، پل، ہر چیز، سڑکیں، ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جو ہے وہ سعید لدھیانوی نے ایک مشہور نظم لکھی تھی، پرچھائیاں، یاد ہوگا آپ کو، گزشتہ جنگ میں تو گھر ہی جلے تھے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ کیونکہ اب جنگ اور زیادہ ہولناک ہوگی، اس لیے چینی قوم اگلے 4-5 سال کے بعد، اور اس وقت بھی وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وہ امن کے راستے پر ہیں، اور وہ امن کا راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ کے امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ امریکی اپنی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے حوالے سے ہندوستان کو پورے طریقے سے استعمال کریں گے، پاکستان کو بھی الجھائیں گے۔ تو اب یہ حکمت عملی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ اس ہماری وزارت خارجہ کی کہ وہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، کیونکہ امریکہ کا پاکستان کے اوپر بڑا گہرا دباؤ ہے، اور ایک زمانے میں تو امریکہ کے حوالے سے دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان امریکہ کا سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے، یعنی کہ یہ 51، یعنی کہ 50 ان کی صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں، تو یہ جو 51 یہ ہے، یعنی کہ اتنا ہم امریکہ کے وہ غلام در غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو اب جیسے ہم سن رہے ہیں کہ سی پیک کے بارے میں بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو اس لیے اس معاملے میں پاکستان کا اور زیادہ چین کے قریب ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اس بارے میں اویئر رہنا چاہیے کہ چین کی جو اربوں ڈالر کی یہاں انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو بہت بہتری کی طرف لے کے جانے والی ہے، بشرطے کہ یہاں ایک ایسی محب وطن حکومت ہو جو واقعی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اپنے انٹرسٹ سے زیادہ مقدم جانے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اجازت چاہتے ہیں، اور پھر اگلے کسی لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔